السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے اخلاص عمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرے تاکہ اسے اس عمل کا اجر و ثواب حاصل ہو اور وہ عمل شرف قبولیت حاصل کر سکے۔ اخلاص کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کئی آیات کو ذکر کیا ہے، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا سورۃ بینہ میں ارشاد ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور ان کو صرف اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اس کی عبادت کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور یہی صحیح دین ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے آپ فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اطاعت گزار بن جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے قیامت کے عذاب کا ڈر ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہی ہے جس نے موت اور زندگی کی تخلیق کی تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے زیادہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ تم میں سے زیادہ کون زیادہ عمل کرنے والا ہے، بلکہ یہ کہا کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ سب سے زیادہ اچھا عمل وہی ہوگا جو خالص اللہ کے لیے ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ حسین رحمہ اللہ کہتے ہیں احسن عمل سے مراد ایسا عمل ہے جو سب سے زیادہ خالص اور درست ہو۔ اگر عمل میں خلوص ہو لیکن وہ عمل درست نہ ہو تو تب بھی قبول نہ ہوگا، اور اگر عمل درست ہو لیکن اس میں خلوص نہ ہو تو تب بھی قبول نہیں ہوگا۔ عمل تب ہی قبول ہوگا جب وہ خالص بھی ہو اور درست بھی ہو۔ مسلم کی حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 شخصوں کو لایا جائے گا، ان میں سے سب سے پہلے اس شخص کا فیصلہ کیا جائے گا جو سب سے پہلے شہید ہوا تھا، اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اسے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائیں گا تو اس کا اعتراف کریں گا، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گا تو ان نعمتوں کی خاطر تو نے کیا عمل کیا؟ تو وہ شخص کہیں گا اے اللہ میں نے تیری راہ میں لڑائی کی یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے اس لیے لڑائی کی تاکہ تجھے بہادر کہا جائے تو یہ کہا جا چکا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گا تو اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر دوسرے شخص کو لایا جائے گا جو علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گا تو اس نعمتوں کا اعتراف کریں گا، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گا ان نعمتوں کی خاطر تو نے کیا عمل کیا؟ تو وہ شخص کہیں گا اے اللہ میں نے تیری راہ میں علم سیکھا اور سکھایا اور قرآن پڑھا ہوگا اور لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے سیکھا تاکہ تجھے عالم کہا جائے تو یہ کہا جا چکا، اور قرآن اس لیے پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے تو یہ کہا جا چکا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گا تو اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسرے شخص کو لایا جائے گا جو سب سے زیادہ مالدار ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ سے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گا تو اس کا اعتراف کریں گا، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گا ان نعمتوں کی خاطر تو نے کیا عمل کیا؟ تو وہ شخص کہیں گا اے اللہ میں نے تیری راہ میں مال خرچ کیا جہاں تجھ کو پسند تھا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے اس لیے خرچ کیا تاکہ تجھے سخی کہا جائے تو یہ کہا جا چکا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گا تو اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ معزز سامعین و سامعات، ان تینوں کے پاس اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے ان کے نام اعمال نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال کے مطابق ان کو سزا دیا اور ان کے اعمال نے ان کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے
شبنم، لیکن یاد رہے وہی عمل صالح ہے جس پر فلاح آخرت میں اللہ کی رضا ہو، اور جو عمل اس مقصد سے خالی ہو وہ اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتا۔ اسی موقع پر ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص عشاء کی نماز ادا کر کے اپنے بستر پر سونے کے لیے گیا، اور سونے سے پہلے اس نے نیت کی کہ میں تہجد ضرور پڑھوں گا، لیکن وہ ادا نہیں کر سکا۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب فجر کی اذان ہوئی تھی، اگرچہ کہ وہ ادا نہیں کر سکا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں تہجد کی ادائیگی کا پورا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ابو داؤد۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ